السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن قال منکم مریضا وهو على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گنتی کے چند دن ہیں جس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو اور وہ روزہ نہ رکھیں ان پر فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ معدودات جمع کلت ہے جو 3 سے 9 تک کے لیے آتی ہے۔ یہ گویا اس کا ثبوت ہے کہ یہاں مہینے بھر کے روزے مراد نہیں ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ میں نے اپنے مطالعے کے بعد جو رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ فرضیت علی التعین نہیں بلکہ علی التخیر تھی، یعنی روزہ فرض تو کیا گیا ہے لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ چنانچہ روزے کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے، لہذا انہیں تدریجاً اس کا خود گر بنایا جا رہا تھا۔ اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں بھی اس طرح کی رعایت کا انداز ہے کہ یہ 2 آیات ہیں جن میں میرے نزدیک روزے کا پہلا حکم دیا گیا، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنے طور پر دیا ہو اور بعد میں ان آیات نے اس کی توثیق کر دی ہو۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جو خاص رمضان کے روزے کے متعلق ہے۔ ان میں سے 2 آیات میں روزے کی حکمت اور فرض اور غرض و غایت بیان کی گئی ہے، پھر ایک طویل آیت روزے کے احکام پر مشتمل ہے، اور آخر میں ایک آیت گویا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر یہی روزے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کے بدلے کسی کا ہدیہ کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو، یا تو پھر آپ وہ روزہ اگر آپ ابھی بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو جب آپ ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں تو ان عام دنوں میں آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہی بات بتائی گئی اہل ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو، اور روزے فرض کیے گئے۔ اس ٹائم پہ تو لوگ روزے کی کیونکہ ان کو عادت بھی نہیں تھی، اس لیے ہلکے وہ جیسے روزہ رکھے ان کو عادت ڈالنے کی، ان کو اس لیے کہا گیا کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی مصیبت ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس کی جگہ فدیہ عطا کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی بھی جو 2-3 آیت ہے وہ مسلسل اسی کے اوپر ہے، روزے کے اوپر، تو انشاءاللہ ہمیں بہت اس سے نالج ملے گی ہمیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔